نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے کسی نہ کسی لغزش اور گناہ کا شکار ہو ہی جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے یہ خوشخبری بیان فرمائی کہ اے میرے بندے، اگر تجھے اپنی غلطی اور اپنے گناہ کا احساس ہو جائے اور تو نادم و شرمندہ ہو کر میرے دربار میں توبہ کرے تو گناہ کی وجہ سے تو میں تجھ سے ناراض ہو رہا تھا، مگر جب تو توبہ کرتا ہے تو تو مجھے محبوب ہو جاتا ہے اور میرے پسندیدہ بندوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی پاک صاف رہنے والے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نظیف و یحب النظافہ، اللہ پاک صاف ہے اور پاک صاف ہوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکی آدھا ایمان ہے اور نماز انسان کے لیے نور بن جاتا ہے، صدقہ اس کے لیے ڈھال ہے، دوزخ سے بچانے کا اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے، اور صبر کے ذریعے اللہ تعالی ضیاء اور روشنی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کو پہچان کر سیکھ کر عمل کرتے ہیں ان کے لیے آخرت کے لیے دلیل بنایا ہے، اور جو قرآن کو جان کر بھی اس پر عمل نہیں کرتے اور قرآن کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے خلاف یہ قرآن میدان محشر میں دلیل اور حجت بن کر کھڑا ہوگا۔ اور فرمایا، جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو اس کا یہ کلمہ میزان عمل کو اپنے کثیر ثواب کی وجہ سے بالکل بھر دیتا ہے، اور جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو ایک کلمہ تو میزان کو بھر دیتا ہے، اور دو کلمے زمین و آسمان کے بیچ میں جتنا حصہ ہے اس کو بھر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک صاف رہنے والے بندوں سے محبت کا اظہار فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی کو آدھا ایمان قرار دیا، اس لیے کہ ایمان سے اللہ تعالی ہمارا باطن پاک کر دیتا ہے، اور ہمارے غسل اور ہمارے وضو کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے ظاہر کو پاک کر دیتا ہے۔ جب بندے کا ظاہر اور باطن دونوں پاک ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ پاکی اور صفائی ہمارے ظاہری حسن اور ظاہری چمک کا بھی ذریعہ ہے، اور اللہ نے اسے ہمارے گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ بنایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے پکڑ کر جتنے اس نے گناہ کیے ہیں وہ سب پانی کے ذریعے سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھوں کا آخری گناہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے چہرہ دھوتا ہے تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جو گناہ کیے ہیں تو وہ منہ دھوتے وقت اس کی آنکھوں سے اور اس کے چہرے سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخری گناہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتا ہے۔
جب بندہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں دھونے میں اس کے جو پاؤں کے ذریعے سے جن گناہوں کی طرف چلا ہے وہ گناہ پانی کے قطروں سے دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخری گناہ آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتا ہے، اور وضو کے بعد بندہ گناہ صغیرہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے معاف فرماتا ہے، اور چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ وضو کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ وضو کرنے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تکلیف دہ موقع کے اوپر بھرپور وضو کرتا ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، جلدی جلدی ایک بار منہ دھو لوں، ایک بار ہاتھ دھو لوں، کلی کر لوں، پانی پورے اعضاء تک پہنچے یا نہ پہنچے، تو فرمایا یہ بھرپور وضو نہیں ہے۔ دل نہیں چاہ رہا ہے وضو کرنے کو لیکن آپ نے پورا وضو کر لیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور درجات کو بھی بلند فرماتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے تو جتنے قدم زیادہ اس کے مسجد کی طرف پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے ہی اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اتنے ہی اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی شخص مسجد سے ایسا دل لگا لیتا ہے کہ اگر دنیا کا کوئی کام نہیں ہے تو نماز پڑھ کے پھر بیٹھا رہتا ہے اور دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، تو فرمایا تکلیف دہ موقع پر یہ پورا وضو کرنا، پیدل اپنے گھر سے چل کر مسجدوں تک آنا اور پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہنا، سب سے بڑا جہاد تو تمہارے لیے یہ ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کسی نے گھوڑے باندھ کر تیار رکھے، تو جان دینے کا موقع تو آدمی کی زندگی میں کبھی کبھی آئے گا، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا موقع زندگی میں روزانہ آتا ہے۔ سب سے پہلے یہ والی اپنی کوشش ظاہر کرو اللہ کے سامنے، اور اللہ کے حکم کی پابندی کرو کہ اللہ کہہ رہا ہے وضو کرو تو وضو کرو، وہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو تو نماز پڑھو، وہ کہہ رہا ہے اذان سن کر اپنے گھروں سے نکل چلو مسجدوں کی طرف تو نکل چلو۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہی اپنی جان مال کو اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے۔ تو بندہ جب اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے تو گویا اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتا ہوتا ہے کہ اے مولا جب تو حکم دے یہ جان تیرے سامنے ہر وقت حاضر ہے، اب عبادتوں کا حکم ہے تو ہم عبادت کر رہے ہیں، اس سے آگے کوئی حکم آئے گا تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین وغیرہ جمع تھے، وضو کے لیے پانی منگایا اور سب کے سامنے اس طرح وضو کیا کہ آپ نے پہلے 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 مرتبہ اپنا پورا چہرہ دھویا، پھر 1 مرتبہ اپنے سر کا مسح کیا، 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئے، پھر 1 مرتبہ اپنے سر کا مسح کیا، پھر آخر میں سیدھا پاؤں 3 مرتبہ دھویا، پھر بایاں پاؤں 3 مرتبہ دھویا، اور دھونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھو جس طرح میں نے تمہارے سامنے اس وقت وضو کیا ہے اسی طرح ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کیا تھا، اور وضو کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو اس طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز ایسی پڑھ لے کہ پوری نماز میں ادھر ادھر کے خیالات اس کے دل میں نہ آئیں، تو 2 رکعتوں کی برکت سے ایسی اللہ تعالیٰ پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ وضو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے معافی کا بھی ذریعہ بنایا، ہمارے ظاہر کو پاک صاف رکھنے کا بھی ذریعہ بنایا، اور سردی کا اگر موسم ہے پاؤں آدمی نہیں دھونا چاہتا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنا دیا کہ چمڑے کے موزے آتے ہیں جنہیں خفین کہتے ہیں، اگر وہ پہن لیے تو اس کے لیے اور سہولت ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتوں کی مہلت دی کہ اگر وہ پاؤں دھو کر خفین پہن لے، چمڑے کے موزے پہن لے، تو اب 3 دن اور 3 رات اسے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے دھونے کے لیے۔ ہاں غسل کی حاجت پیش آ جائے گی تب اتارنا پڑیں گے، غسل پورے بدن کا کیا جائے گا، لیکن اگر وضو کی ضرورت ہے، پیشاب سے فارغ ہو، پخانے سے فارغ ہو، سو کر اٹھے، ہوا وغیرہ خارج ہو جائے اور پھر وضو کرنا ہو تو سارے اعضاء دھوئے گا، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔
3 دن 3 رات تک مسافر اپنے ہاتھ کو بھگو کر اپنے خفین کے اوپر حصے پر پھرا لے اور دونوں خفین پر پھرا لے گا، یہی اس کے لیے کافی ہوگا۔ اور فرمایا مقیم کے لیے، جو اپنے گھر پر رہ رہا ہے، اپنے شہر میں رہ رہا ہے، اس کے لیے 1 دن اور 1 رات 24 گھنٹے کے لیے یہ مہلت ہے کہ اگر جب سے اس نے پاؤں دھو کر خفین پہنے ہیں، چاہے وضو کے ذریعے سے پاؤں دھوئے ہوں یا ویسی پاؤں دھو کے پہن لیے، وضو کی ضرورت نہیں تھی اس وقت، یا وضو نہیں کرنا چاہتا تھا، وضو ٹوٹا ہوا بھی ہے، خالی پاؤں دھو کر بھی آدمی نے پہن لیے، تو اب وضو کرتے وقت پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، خفین کے اوپر مسح کر دینا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے دین کے مسائل سیکھ کر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما، ہر طرح کی الجھن پریشانی آفت بلا مصیبت بیماریوں سے ہر طرح کے نقصان سے ہم سب مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، بیوی بچوں کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دین و ایمان کی حفاظت فرما، ہر جگہ دینی دنیاوی حقوق کی حفاظت فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب کو اچھی کامیابی عطا فرما۔